السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گیری میں بہت مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی بھی محفل اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی تھیں اور بہت ہی خوبصورت زیورات سے سنورتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صلاح المری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ باعمل، عالم دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور آپ کی واعظ کی اتنی تاثیر تھی کہ لوگوں پر رکعت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور سے آہ و بکا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو جاتے اور بہت رو رو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ جب شوانہ نامی عورت وہاں سے گزرنے لگی تو گھر سے جب یہ رونے کی آوازیں سنی تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی کہ تعجب کی بات ہے، یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ خادمہ اندر گئی۔ اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شوانہ نے کافی انتظار کے بعد اپنی دوسری خادمہ کو بھیجا اور وہ بھی اندر جا کے اسی طرح ہی بیٹھ گئی۔ اور پھر شوانہ نے تیسری خادمہ کو اندر بھیجا۔ جب وہ بھی واپس نہ آئی تو شوانہ کو بہت غصہ آیا اور اس کے ساتھ جو اس کی چوتھی آخری اس ٹائم خادمہ تھی، اس نے اس کو اندر بھیجا اور بہت غصے سے کہا کہ جاؤ حالات پتہ کرو اور باقی تینوں کو بھی باہر لے کر آؤ۔ وہ خادمہ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے گناہوں پر آہ و بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر میں داخل ہوئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جوں ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صلاح المری علیہ رحمۃ اللہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ہی ضائع ہو گئی۔ میں نے اپنی انمول زندگی گناہوں میں اکارت کر دی۔ وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا۔
انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صلاح المری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کہ کیا اللہ عز و جل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، یہ واعظ و نصیحت، یہ وعدے وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو آپ نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شوانہ سے زیادہ بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ عز و جل معاف فرما دے گا ہم۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت میں ہی وہ شوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور اپنے گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غریب غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمیں آزاد کر دیں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی، ان کی معافی مانگتی، رو رو کر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہ گاہوں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی ذات سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حال میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ مائی یوٹیوب فیملی، اس طرح کی بہت سی مثالیں، بہت سی اس طرح کے قصے ہماری ہسٹری میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ مائی یوٹیوب فیملی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔